سامعین کرام السلام علیکم۔ میں افضل ضیائی اپنے کالم ضیائی نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے کالم کا عنوان ہے اسلامی سوشلزم اور تحریک نظام مصطفیٰ 1977 دونوں منزل سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ سامعین، لڑکپن کی بات ہے، ابھی ہماری شعوری زندگی کا آغاز ہوا ہی چاہتا تھا۔ پیپلز پارٹی کی اٹھان غریبوں کے حقوق کی باریابی کے نام پہ ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی نے سوشلزم کو منشور میں شامل کر کے عوام میں بڑی مقبولیت حاصل کر لی تھی، نیز مزید حمایت حاصل کرنے کے لیے اسے اسلام کا ٹچ دیتے ہوئے جلد ہی اسلامی سوشلزم میں بدل دیا۔ بھٹو کی ہیروشپ کے سال تھے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جانا دو ایسی کامیابیاں تھیں جن کی وجہ سے بھٹو نے اپنے آپ کو عالمی لیڈر کے طور پر تسلیم کروا لیا تھا۔ سامعین، مارچ 1977 میں منعقدہ انتخابات میں مبینہ طور پر دھاندلی کے الزامات میں جزوی صداقت نے بھٹو حکومت کو کمزور وکٹ پہ کھیلنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ تحریک شروع کیا ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ اسلامی سربراہی کانفرنس اور تیسری دنیا کے ممالک کے اتحاد کا وہ خواب جو بھٹو نے دیکھا، وہ اس کا دشمن جان ثابت ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ گزرتے وقت کے اس سنگ میل پہ امریکی سامراج اور ملک کے اندر جاری سیاسی تحریک میں شامل قوتوں کے مابین بھٹو کو ٹارگٹ کرنے پہ غیر اعلانیہ مفاہمت کروا دی گئی۔ بھٹو کی پہاڑ کامت شخصیت کو توڑنے کے لیے سامراج نے جنرل ضیاء الحق کو شیشے میں اتارا۔ اسی مقصد خاص کے لیے پاکستان قومی اتحاد کا ڈول ڈالا گیا اور ایسی مذہبی شخصیات کو ایک ہی تھالی پہ اکٹھا کر دیا گیا جن کے درمیان بود کی لمبی چوڑی خلیج پڑتی تھی۔ گزشتہ چند برسوں سے بھٹو کی کرشماتی شخصیت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ ملک میں اقتدار کا ہوا سیاستدانوں کے سروں پہ بٹھانے والی فاصل قوتوں نے محسوس کر لیا تھا کہ اگرچہ بھٹو کے خلاف دینی جماعتوں کا اتحاد تحریک چلا تو رہا ہے، مگر اسے اس قدر عوامی پذیرائی حاصل نہیں ہو رہی جو بھٹو کو اقتدار سے نکالنے کا باعث بن سکے۔ ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ نے، جیسا کہ ان کا وتیرہ ہے، وہ اس کا توڑ کرنے کے لیے متبادل بیانیہ تشکیل دینے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ملک کی سیاست میں دینی جماعتوں کے اتحاد میں ان کے مسلکی اختلافات کا رخنہ دور کرنے کے لیے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا غیر متنازع نعرہ حق تخلیق کیا گیا اور دینی جماعتوں کو سوشلزم کی گرتی ہوئی دیواروں کو آخری دھکا دینے کا ٹارگٹ دے دیا گیا۔ بھٹو صاحب کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے صرف اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ ہی تو کافی نہیں تھا، اس کے لیے پارلیمانی عدم استحکام پیدا کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے مقتدر قوتوں نے اپنا کھیل شروع کیا۔ کچھ غلطیاں پیپلز پارٹی کی قیادت سے کرائی گئیں اور کچھ اراکین اسمبلی یا پارٹی رہنما ایسے تھے جو پہلے ہی اشارۂ ابرو پر نئی منزلوں کی جانب سفر کو تیار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ ہوا کا رخ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کب وفاداریاں تبدیل کرنی ہیں۔ 8 اپریل کو بھٹو صاحب نے پارٹی مفادات کے منافی سرگرمیوں کے الزام میں سرائکی علاقہ کے معروف رہنما تاج محمد لنگا، احمد رضا قصوری، جو بعد ازاں اس مقدمے کے مدعی بنے جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر منتج ہوا، اور حامد یاسین کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ 12 اپریل 1977 کو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مبشر حسن نے استعفیٰ دے دیا۔ اسی روز ملتان سے پی پی کی خاتون رہنما فخر النساء کھوکھر پارٹی رکنیت سے مستعفی ہوئیں۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ سن کر حیرت ہو کہ پنجاب اسمبلی سے بھٹو کو حکومت کے خلاف پہلا استعفیٰ پی پی کے جیلر چودھری اعتزاز احسن نے دیا تھا۔ اعتزاز احسن پیپلز پارٹی حکومت میں صوبائی وزیر قانون کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ اسی روز پنجاب اسمبلی سے عبدالحفیظ کاردار اور قومی اسمبلی سے سردار احمد علی بھی مستعفی ہوئے۔ کشتی میں سوراخ کرنے کی دیر تھی، ایک ایک کر کے ارکان اسمبلی کے استعفے آنے لگے، گویا کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے تھے۔ اسی دوران بھٹو صاحب نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر سردار شوکت حیات کو بھی پارٹی سے نکال دیا۔ دوسری جانب سڑکوں پر تحریک بھی چلتی رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو علم ہو گیا تھا کہ عالمی قوتیں اب انہیں اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتیں۔ اپنے دور اقتدار کے دوران انہوں نے عرب دنیا کو
تیل کی دولت ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا مشورہ دیا، عالم اسلام کے اتحاد کی کوششیں کی اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے جو عملی اقدامات کیے وہ امریکہ کو ایک آنکھ نہ بھائے تھے۔ 28 اپریل کو ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہاتھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سائرس بانڈز نے بھٹو صاحب کو خط لکھا کہ جو بھی شکایات ہیں ان پر امریکہ سے خاموشی کے ساتھ بات چیت کر لی جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے وہی خط مری روڈ راولپنڈی کے ایک چوراہے پر عوام کے سامنے لہرا دیا۔ سامعین، ہماری جمہوریت کی داستان بڑی عبرتناک بھی ہے اور افسوسناک بھی۔ ملک بظاہر آزادی سے ہمکنار تو ہوا، مگر اس کی باغیں بیرون اور اندرون کی سازشی قوتوں کے ہاتھوں میں رہیں۔ سامراج کی آنکھ کا اشارہ پا کر ناکافی وجوہات کے باوجود کٹھ پتلیاں متحرک ہوئیں اور آن کی آن میں سارا منظر ہی بدل دیا گیا۔ بات لمبی ہو گئی، اس لمحے اس مقام پہ ہم جس نقطہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ 1977 میں بھٹو کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ اتنے منظم، زوردار اور دینی جوش و جذبے کے ساتھ چلائی گئی کہ ہم نے اس نوعمری میں ہی یہ تجزیہ کرتے ہوئے اسے یادداشتوں کے نہانے میں مستقبل میں حوالے کے لیے محفوظ کر دیا تھا کہ اتنی زوردار اور بھرپور عوامی تحریک کے نتیجے میں ملک میں اگر اب نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہو سکا تو پھر کبھی نہ ہو سکے گا۔ ہمارا یہ تجزیہ وقت نے درست ثابت کر دیا۔ بھٹو کا اسلامی سوشلزم اور دینی جماعتوں کا نظام مصطفیٰ نافذ کرو کا مطالبہ دونوں ہی منزل سے ہمکنار نہ ہو سکے اور ملک چپ چپیتا پاکستان دشمن قوتوں کی بنائی ہوئی کشتی میں سین کے بیٹھ گیا اور آنے والے 11 سال بھاری بوٹوں کی دھمک سنتے سنتے فیصل مسجد کے دالان میں تاریخ کے کوڑا دان کی نظر ہو گئے۔ سامعین، آپ نے ضیائی نامہ کالم سماعت فرمایا۔ اللہ حافظ۔